پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ آپ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ طالبان خان ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے طالبان کو پاکستان میں لا کے بسایا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو عمران خان یہ کہتا تھا کہ ان کا آفس کھولنا چاہیے ہمیں پشاور میں. ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ بات چیت کرتا رہا. ٹی ٹی پی کے لوگوں کو وہ یہاں پر لے کے آیا اور اس کے اوپر مکمل طور پر آپ نے ایک دھبا لگایا ہوا ہے کہ اس نے موجودہ فساد کی بنیاد رکھی. لیکن اب آپ انہی علاقوں کے اندر ٹی ٹی پی کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں, آپ جرگے کر رہے ہیں. تو یہ کھلا تضاد بھی ہے اور اس بات کی نفی ہے کہ عمران خان ہی اس قسم کی پالیسی چلا رہا تھا. اصل میں یہ پالیسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کی ہر حکومت کی ہے. تو عمران خان کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں. جن لوگوں کو آپ پاکستانی کو قاتل کہتے ہیں, جو پاکستان میں ہندوستان کے ٹروجن ہارسز ہیں, یعنی چھپ چھپا کے اندر آ کے گھس بیٹھی ہیں اور کام کرتے ہیں, جو پاکستان کے فوجیوں کو شہید کرتے ہیں, پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں, لوگوں کو شہید کرتے ہیں, قبائلی عمائدین کو شہید کرتے ہیں اور فساد بالعرض پھیلاتے ہیں, اب آپ ان کے ساتھ جرگے کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر جب ہم نے بات چیت کی سیکیورٹی کے اداروں سے اور پوچھا کہ آپ کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہے اور یہ جرگے ہو رہے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے, تو کچھ زاویے انہوں نے ہمارے سامنے رکھے ان جرگوں کے بارے میں. کچھ میڈیا میں رپورٹ ہو چکے ہیں لیکن میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھنا چاہوں گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ یہ علاقے میرے بہت دیکھے بھالے ہیں. جب فاٹا ہوا کرتا تھا تو ان علاقوں میں کوئی نہیں جاتا تھا. یہ جو بڑے بڑے صحافی آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کو پہلے سے بتا رہے تھے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں, ان میں سے کوئی بھی گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہوتا تھا. اچھے تجزیہ نگار یقیناً تھے لیکن زمین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا. تو چاہے وہ ممند ہو, چاہے وہ باجوڑ ہو, چاہے وہ اورگزئی ایجنسی ہو, چاہے نارتھ وزیرستان ہو, ساؤتھ وزیرستان ہو, چاہے کرم ہو, چاہے خیبر ہو, ہم ان تمام علاقوں میں گئے اور وہاں کے آپریشنز جب آغاز نہیں بھی ہوا تھا اس وقت کے حالات ہم سامنے لے کے آئے. تو میرے سامنے ہیں یہ معاملات, تو میں چاہوں گا کہ وہ پرسپیکٹو بھی آپ سے شیئر کروں. تو لیکن جو بتایا گیا ہمیں کہ یہ جو قبائل اور خارجیوں کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے اور اب میں آپ کو آفیشیل پرسپیکٹو اس کے اوپر بتا رہا ہوں. جو معاملات طے ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ خوارج باجوڑ میں آبادی کے درمیان رہ کر دہشت گردی کرتے ہیں اور مجرمانہ کارروائیاں کرتے ہیں. اور خیبر پختونخوا کی حکومت نے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بشمول وزیر اعلیٰ اور سیکیورٹی حکام کے وہاں کے قبائل کے سامنے 3 نکات رکھے ہیں کہ ان خارجیوں کو جن کی زیادہ تعداد افغانیوں پر مشتمل ہے ان کو باہر نکالے. تو یہ بات چیت ہو رہی ہے قبائل کے ساتھ, اور قبائل اور جو حکومت ہے یہ آپس میں بات کر رہے ہیں. آگے قبائل ان لوگوں کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں, حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر قبائل خوارجین خود نہیں نکال سکتے تو 1 یا 2 دن کے لیے علاقے خالی کر دے تاکہ سیکیورٹی فورسز ان خوارجین کو ان کے انجام تک پہنچا سکیں. تو اگر قبائل ان لوگوں کو وہاں سے نہیں نکالیں گے تو پھر قبائل کو وہ جگہ خالی کرنی ہوگی اور وہاں پر آپریشن ہوگا. تیسری بات یہ کہ اگر دونوں کام نہیں کیے جا سکتے تو حتی الامکان حد تک کولیٹرل ڈیمیج سے بچیں, کیونکہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہر صورت میں جاری رہے گی. تو اگر قبائل ان کو وہاں سے نکال نہیں سکتے اور قبائل خود وہاں سے نکل نہیں سکتے تو پھر تیاری کر لیں, کیونکہ کارروائیاں تو ہم نے کرنی ہے. خوارجین کی یہاں پر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. یہ بھی کہا گیا کہ خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے ساتھ حکومتی سطح پر کوئی بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک وہ ریاست کے سامنے مکمل طور پہ سرنڈر نہ کر جائیں. جاری شدہ قبائلی جرگہ ایک منطقی قدم ہے تاکہ کارروائی سے پہلے حتی الامکان حد تک عوامی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے. تاہم اسلام اور ریاست کے ننگے دشمن خوارج کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی نہ دین اجازت دیتا ہے اور نہ ریاست نہ خیبر پختونخوا کے بہادر عوام کی اقتدار. کسی بھی طرح کی مسلح کارروائی کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے. تو جو آپ کو سیکیورٹی فورسز بتا رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں نیگوشیٹ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, ہم قبائل کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کا طریقہ ہے اس طریقے کے ذریعے ان لوگوں کو یہاں سے نکالیں. یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اپنے مکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں, یہ مساجد اور مدارس وہاں پر بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے چیک پوسٹیں اپنی لگانی شروع کر دی ہیں. اور یہ سب آپ لوگوں کی بعض جگہوں پر مرضی سے ہوا ہے, بعض جگہوں پر مجبوری سے ہوا ہے. تو آپ ان لوگوں کو نکالنے کا بندوبست کریں, اس کے لیے جرگے ہو رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان علاقوں کے اندر اگرچہ وہ ضم ہو گئے ہیں, اب میں آپ کو اپنا تجربہ شیئر کر کے بتاتا ہوں. وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں ان کے پاس تمام تر مسائل کے باوجود بہت زیادہ طاقت موجود ہے. وہ اس طاقت کو اقدار اور اپنی رواج اور روایت کے اندر بھی سموئے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس اسلحے کی بھی کمی نہیں ہے.
یہ جو لوگ خوارجین وہاں پر آ کر بیٹھے ہیں، جب تک مقامی طور پر ان کو سپورٹ یا سہولت کاری نہ ملے، ان کا وہاں پر بیٹھنا بالکل ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے یہ خوارجین یہ باہر سے آئے ہیں، ان کی جڑیں ہیں نہیں. اگر ان کی جڑیں نہیں ہیں تو ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تو معاملہ ہے نہیں، کیونکہ جڑیں ہیں نہیں، ان کو صرف باہر نکالنے کا معاملہ ہے. تو وہاں کے قبائل کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ ان لوگوں کو وہاں سے باہر نکال پائیں. کس وجہ سے نہیں نکالتے؟ بعض جگہوں پر قبائل کے ہی سب قبائل ہیں جن کے اندر سے خوارجین آتے ہیں اور وہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو قبیلہ جو ہے اپنے قبیلے یا سب قبیلے کے بندوں کو ہاتھ نہیں لگاتا. دوسرا یہ لین دین بھی ہوتا ہے، اس کے اندر پیسہ بھی چلتا ہے، پیسہ دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے یہ لوگ وہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ یہ خوارجین نہیں ہے، یہ تو اسلامی شاعر اور اقدار کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور مساجد کے ذریعے اور مدارس کے ذریعے اور سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے یہ پیغام پھیلایا جاتا ہے کہ یہ ہم میں سے ہی ہیں، تو گھل مل جاتے ہیں. لیکن یہ وہاں پر موجود قبائل کی مرضی کے بغیر ٹھہر نہیں سکتے، ان کا وجود وہاں پر قائم نہیں رہ سکتا. تو اب حکومت وقت کا ماننا یہ ہے کہ قبائل کی موجودہ طاقت کو استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ طاقت اقدار کی ہے، چاہے وہ طاقت ان کی روایت کی ہے، کسی بھی طریقے سے، اور وہاں پر جو مروجہ سسٹم ہے وہ جرگے کا ہی ہے، جہاں پر آپ جرگے پہ بیٹھتے ہیں، لوگ آمنے سامنے بات کرتے ہیں اور باقاعدہ کمٹمنٹس لی جاتی ہیں، اور ان کمٹمنٹس کے اوپر پھر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. تو قبائل کو بھی ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کس حد تک کمیٹڈ ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے ان کو پورا موقع بھی فراہم کیا جا رہا ہے. اور یہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا، جب آپریشن باجوڑ کے اندر چل رہے تھے، مومند کے اندر چل رہے تھے، ساؤتھ وزیرستان کے اندر چل رہے تھے، یہ ہم نے دیکھا کہ آپریشن کرنے سے پہلے بعض جگہ پر قبائل خود سامنے آتے تھے اور کہتے تھے کہ ان لوگوں سے ہم نے بات کرنی ہے، ہمیں اجازت دیں، ہمیں اپنی طاقت استعمال کرنے دیں، اثر و رسوخ استعمال کرنے دیں، روایت استعمال کرنے دیں، رواج استعمال کرنے دیں. اور بہت ساری جگہوں پر آپریشن نہیں ہوا کیونکہ قبائل نے اپنا زور لگایا. بعض جگہوں پر قبائل نے خود بندوق اٹھائی، اور جہاں پر اسلحے کی کمی تھی ریاست سے انہوں نے اسلحہ مانگا، اور اس کے بعد اپنا انہوں نے لشکر ترتیب دیا اور مار کٹائی کے بعد ان لوگوں کو وہاں سے نکالا. اور بعض جگہوں کے اوپر جو ان کے بزنس ٹرانزیکشنز تھے ان کو فولڈ اپ کرنا پڑا، کیونکہ ریاست کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ بزنس کے نام کے اوپر خلفشار نہیں پھیلا سکتے. تو یہ تینوں طریقے ماضی میں بھی اپنائے گئے. ماضی میں جہاں پر یہ کامیاب ہوئے وہاں پر آپریشن نہیں ہوئے، جہاں پر ناکام ہوئے وہاں پر بڑے پیمانے پر آپریشن ہوا. مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے. تو یہ وضاحت ضروری تھی، اور اچھا ہوا یہ وضاحت سامنے آ گئی کہ خوارجین کے ساتھ جرگہ نہیں ہو رہا. قبائلیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو نکالیں، بات چیت کے ذریعے نکال سکتے ہیں، بات چیت کے ذریعے نکالیں، جرگے کے ذریعے نکال سکتے ہیں، جرگے کے ذریعے نکالیں، زور سے نکال سکتے ہیں تو زور کے ذریعے نکالیں، لیکن وقت جو ہے کم ہے. تو یہ جو کل طلال چودھری نے کہا کہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، وہ درست کہہ رہے ہیں، نیا آپریشن نہیں ہو رہا، کیونکہ نئے آپریشن کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آلریڈی کارروائیاں چل رہی ہیں ان کے اندر زور ڈالنے کی ضرورت ہے، اور یہ زور ڈلے گا، کیونکہ یہ طے ہو چکا ہے کہ ان علاقوں کو ہر حال میں خارجی انفلوئنس سے پاک کرنا ہے، اور جو فارن پریزنس ہے اس کو نکال کر بارڈر کو سیکیور کرنا ہے. اور وقت بہت کم ہے، کام بہت سا کرنے کو ہے. مجھے لگتا ہے کہ 48 سے 72 گھنٹے میں یہ جو قبائلیوں کی جرگیں ہیں خوارجین کے ساتھ، ان کے اوپر فیصلے ہو جائیں گے، یا ہاں ہوگی یا نہ ہوگی. درمیانہ راستہ مجھے نہیں لگتا کہ چل پائے گا. درمیانہ راستہ یہی ہے کہ پھر ریاست کو مزید کارروائیاں تیز کرنی پڑیں گی، اور اس کا اگر نقصان مقامی لوگوں کو ہوتا ہے تو ریاست یہ کہہ سکے گی کہ ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، آپ خود نہیں نکال پائے، آپ خود بھی یہاں سے نہیں نکلے، لیکن ریاست اب انتظار نہیں کرے گی.